السلام علیکم ڈیئر ویورز، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر ایک معلوماتی ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے برج العرب۔ برج العرب سمندر کے سینے پر کھڑا کیا گیا ایک پرآسائش ہوٹل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دبئی کو اس کی خوبصورت فلک بوس عمارتوں اور عالیشان ہوٹلوں کے سبب سیاحوں کی جنت تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہر سال سیاحوں کی ایک بڑی تعداد اس شہر کا رخ کرتی ہے۔ 2017 کے دوران مجموعی طور پر 16 ملین سیاحوں نے دبئی کی سیر کی۔ اگر آپ دبئی جا چکے ہیں تو یقیناً اس شہر کو سیاحوں کے لیے ایک بہترین انتخاب قرار دیں گے۔ اس انتخاب کی ایک وجہ اس شہر کی دلکشی، خوبصورتی، عیش و عشرت، دنیا کی بلند ترین عمارت اور آسائش کا مجسم نمونہ دنیا کا واحد 7 سٹار ہوٹل برج العرب بھی ہے۔ برج العرب کو دبئی ہی نہیں بلکہ ورلڈ کی آسائش والے ہوٹلوں میں سے ایک تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس ہوٹل کا تعمیراتی خاکہ بحری جہاز کی شکل پر بنایا گیا ہے، جس کے سبب یہ ہوٹل اس شہر میں سماجی رتبے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اس ہوٹل سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے اس کا محل وقوع اور لمبائی۔ برج العرب کو دنیا کی 10ویں بلند ترین ہوٹل ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جو دبئی کے ساحل جمیرہ سے صرف 280 میٹر دور ایک مصنوعی جزیرے پر پل کے ذریعے دبئی سے جوڑا گیا ہے۔ اس ہوٹل کی اونچائی 321 میٹر یعنی 1053 فٹ ہے اور اس بلندی سے دبئی شہر کا خوبصورت نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ یہ پرتعیش ہوٹل فرانس کے دارالحکومت پیرس میں واقع ایفل ٹاور سے بھی 14 میٹر زیادہ بلند ہے، مگر امپائر اسٹیٹ بلڈنگ سے 60 میٹر چھوٹا ہے۔ اگر بات کی جائے اس کی انٹیریئر ڈیزائننگ کی تو اس پرتعیش ہوٹل کی انٹیریئر ڈیزائننگ اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہے۔ انٹیریئر ڈیزائننگ کے لیے استعمال کیا جانے والا خوبصورت ماربل برازیل اور اٹلی، جبکہ خوبصورتی میں اضافہ کرتے فانوس امریکہ سے منگوائے گئے ہیں۔ اس کی لکڑی کے دروازے دبئی میں ہی تیار کیے گئے ہیں۔ برج العرب کی ڈیزائننگ کا فریضہ CA انٹرنیشنل کے ڈیزائن پرنسپل خوان چیو نے انجام دیا۔ خوان چیو ایک انٹرنیشنل ڈیزائنر ہیں۔ ان کے دیگر منصوبہ جات میں سلطان برونائی دارالسلام کا برونائی محل، دبئی کا بین الاقوامی ہوائی اڈہ، جمیرہ بیچ ریزورٹ ڈیولپمنٹ، مدینہ ریزورٹ اور دیگر شامل ہیں۔ اگر انٹیریئر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس پرآسائش ہوٹل میں کمروں کی تعداد 202 ہے، جو کہ 28 ڈبل سٹوری فلورز اور 142 سنگل بیڈ روم ڈیلکس، 28 ڈبل بیڈ روم ڈیلکس اور 28 پینورامک سویٹس، 4 کلب سویٹس، 6 ڈپلومیٹک سویٹس، 2 پریزیڈنشل سویٹس اور 2 رائل سویٹس پر مشتمل ہے۔ ان کی اندرونی سجاوٹ کے لیے 1790 اسکوائر میٹر کے قریب حصے کو 24 کیرٹ سونے کے پانی سے آراستہ کیا گیا ہے۔ اس پرآسائش انٹیریئر ڈیزائن کے سبب اس ہوٹل میں ایک دن قیام کی صورت میں سیاحوں کو ہزاروں ڈالرز خرچ کرنا پڑتے ہیں۔ رائل سوٹ سب سے زیادہ مہنگا ہے، جہاں ایک رات قیام کی قیمت $25,000 سے بھی زائد ہے۔ برج العرب کی تعمیر سے متعلق اہم بات یہ ہے کہ اس ہوٹل کی تعمیر اور آسائش پر خرچ ہونے والی رقم آج تک ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ اس پرآسائش ہوٹل کی خاص بات یہاں موجود ریسٹورنٹس بھی ہیں، جس میں سے ایک المنتہی
یا جسے الٹیمیٹ بھی کہا جاتا ہے، خلیج فارس سے 200 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ اس ریسٹورانٹ سے پورے دبئی کا خوبصورت نظارہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ دوسرا ریسٹورانٹ المہارا زیر سمندر واقع ہے، جسے ایکویریم کی شکل دی گئی ہے اور وہاں کھانے کے ساتھ ساتھ سمندری حیات کا دلکش نظارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے تیار کردہ ٹینک میں 35,000 کیوبک فٹ یعنی 1 ملین لیٹر سے زائد پانی ذخیرہ کیا گیا ہے۔ اس ٹینک کی دیوار ایکریلک شیشے سے بنائی گئی ہے، جو کہ 18 سینٹی میٹر یعنی 7.1 انچ موٹی ہے۔ برج العرب میں دنیا کی سب سے بلند ایٹوریم لابی بھی ہے، جس کی بلندی 600 میٹر ہے۔ اس کے علاوہ اس خوبصورت ہوٹل میں واٹر فال کی خوبصورت مناظر سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اگر بات کی جائے اس کے تعمیراتی ڈیزائن کی، تو 1993 میں اس پرآسائش ہوٹل کے ڈیزائن اینٹیکنز کے آرکیٹیکٹ ٹام رائٹ نے کچھ اس طرح بنایا کہ دور سے دیکھنے میں یہ ساحل کے کنارے کھڑی ایک عظیم بادمانی کشتی کی مانند لگے۔ اس ہوٹل کی ڈیزائننگ کی ابتدا اس شرط پر کی گئی کہ جو بھی معمار اس کا ڈیزائن بنائے وہ اسے دبئی کی علامت سمجھتے ہوئے ڈیزائن کرے۔ ڈیزائن کے انتخاب کے بعد ہوٹل کی تعمیر کا آغاز 1994 میں کیا گیا۔ اس کی تعمیر میں 3,500 مزدوروں نے سینکڑوں کمپنیوں اور ٹھیکیداروں، جبکہ برطانیہ، امریکہ اور دبئی کے 250 ڈیزائنرز نے حصہ لیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس ٹاور کی تعمیر میں تقریباً 70,000 کیوبک میٹر کنکریٹ اور 9,000 ٹن سے زائد سٹیل کا استعمال کیا گیا ہے۔ 5 سال میں اس عمارت کی تعمیر مکمل کی گئی اور 1 دسمبر 1999 کو پہلی بار اس کے دروازے مہمانوں کے لیے کھولے گئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیٹو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔